کلاس 8 اردو سبق نمبر 2 نظم ہے نعت۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نعت کا مرکزی خیال اور اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کی مکمل مشق حل کریں گے۔ دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ جواب ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ سوال نمبر 2، شاعر نے نعت میں مفکر کو کیا مشورہ دیا ہے؟ جواب ہے، شاعر نے نعت میں مفکر کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر تم مفکر ہو تو فکر کے عنوان کو سمجھو، یعنی اس طرح غور و فکر کرو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 3، امین ہو تو عرب کے اس امانت دار کو دیکھو، اس مصرعے کی وضاحت کریں۔ جواب ہے، اس مصرعے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی نے امین دیکھنا ہو تو عرب کے اس امانت دار کو مثال بنانا چاہیے جس کے پاس اس کے جانی دشمن بھی امانتیں رکھواتے تھے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے ایک مثالی لیڈر ہیں۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 4، آمد قرآن سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، آمد قرآن سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں قرآن مجید کا نازل ہونا ہے، جو تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ سوال نمبر 5، نعت کا مرکزی خیال لکھیں۔ جواب ہے، اس نظم نعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات اور خصوصیات کا ذکر ہے جو انہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز اور افضل بناتی ہیں۔ ان صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صادق اور امین ہونا، تفکر کرنا، غار حرا میں قرآن کا نزول، مظلوم ہونے پر بھی اہل طائف کے لیے دعا کرنا، فاتح عالم ہو کر بھی دشمنوں کو معاف کر دینا شامل ہیں۔ یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کامل انسان بناتی ہیں۔ سوال نمبر 2، نعت کے مطابق درج ذیل مصرعے مکمل کریں۔ الف، یتیمی جس نے پائی اس بلند اقبال کو دیکھو۔ ب، مفکر ہو تو اس کی فکر کے عنوان کو دیکھو۔ جیم، حرا کی خاموشی میں آمد قرآن کو دیکھو۔ دال، اگر مظلوم ہو تو اہل طائف پر عطا دیکھو۔ ہے، ذرا اس فاتح عالم کا انداز ظفر دیکھو۔ سوال نمبر 3، درج ذیل عبارت اپنے ہم جماعت ساتھیوں کو سنائیں اور اس میں دیے گئے پیغام پر تبادلہ خیال کریں۔ کفار مکہ 21 سال تک حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ستاتے رہے۔ ظلم و ستم کا کوئی حربہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے ایک اللہ کے ماننے والوں پر نہ آزمایا ہو، حتیٰ کہ وہ گھر بار اور وطن تک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اسلام کے یہ بدترین دشمن مکمل طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اشارہ ان سب کو خاک و خون میں ملا سکتا تھا۔ لیکن ہوا کیا، ان تمام ظلم کرنے والے اہل قریش سے جو خوف اور ندامت سے سر جھکائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے دبی آواز میں جواب دیا، اے صادق، اے امین، تم ہمارے شریف بھائی ہو اور شریف برادر زادے ہو، یعنی بھائی کی اولاد۔ ہم نے تمہیں ہمیشہ رحم دل پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، تم پر کچھ ظلم نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پیغام، اس عبارت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفو، درگزر اور رحم دلی کی صفت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمن تک کو معاف کر دیا۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے رحم دلی اور عفو درگزر کی صفت کو اپنانا چاہیے۔
زبان سیکھیے۔ آج ہم اردو قواعد میں سیکھیں گے فعل کی اقسام باللحاظ فاعل۔ اس کی دو اقسام ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ معروف کہتے ہیں مشہور کو اور مجہول کہتے ہیں گمنام کو۔ فعل معروف ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو فعل معروف کہلاتا ہے۔ جملے میں کام کے کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں، اور ایسا جملہ جس میں ہمیں فاعل کا معلوم ہو اسے ہم فعل معروف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مریم نے خط لکھا۔ کس نے خط لکھا؟ مریم نے لکھا۔ مریم نے کام کیا ہے تو مریم کیا ہے؟ مریم فاعل ہے، اور اس جملے میں ہمیں پتہ ہے کہ خط کس سے لکھا ہے، ہمیں فاعل کا معلوم ہے، تو یہ جملہ فعل معروف ہے۔ جواد نے کہانی سنائی۔ کس نے کہانی سنائی؟ جواد نے سنائی، تو جواد کیا ہے؟ جواد فاعل ہے، اور اس جملے میں ہمیں فاعل کا معلوم ہے تو یہ جملہ فعل معروف ہے۔ ان جملوں میں مریم اور جواد فاعل ہیں اور خط اور کہانی مفعول ہیں۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس چیز پر کام کیا جا رہا ہو اسے ہم مفعول کہتے ہیں۔ جیسے مریم نے خط لکھا۔ کیا لکھا مریم نے؟ خط لکھا۔ کس چیز پر کام ہوا؟ خط پر ہوا، تو خط کیا ہے؟ خط مفعول ہے۔ جواد نے کہانی سنائی۔ کیا سنائی؟ کہانی سنائی۔ کس چیز پر کام ہوا؟ کہانی پر ہوا کہ وہ سنائی گئی، تو کہانی کیا ہے؟ کہانی یہاں پر مفعول ہے۔ فعل مجہول ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو فعل مجہول کہلاتا ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں، خط لکھا گیا۔ کس نے خط لکھا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، فاعل کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، تو یہ جملہ فعل مجہول ہے۔ ان جملوں میں مفعول نے فاعل کی جگہ لے لی ہے۔ ان جملوں میں فاعل کا ذکر نہیں ہے اور مفعول جو ہے وہ فاعل کی جگہ لکھ دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، دو جملے لکھ کر فعل معروف اور فعل مجہول میں فرق واضح کریں۔ فعل معروف ہے عمار نے کرکٹ کھیلا، اور اس کا فعل مجہول ہے کرکٹ کھیلا گیا۔ دوسرا جملہ ہے امی نے کھانا بنایا، اور اس کا فعل مجہول ہے کھانا بنایا گیا۔ سوال نمبر 5، اس نعت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس نعت میں شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اور صفات کو بیان کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انسان کامل کا درجہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی کی حالت میں پرورش پانے کے باوجود اعلیٰ عزت کا مقام پایا، اور ایمانداری اور سچا ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کا لقب ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر خاموشی سے عبادت اور غور و فکر کیا کرتے تھے، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر رحمت کی نظر کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ شاعر اس نظم میں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح اور جس زاویے سے بھی دیکھو گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مکمل انسان پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں سے افضل ترین ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر 300 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں۔ یہ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، اس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے آخر میں مل جائے گا۔ سوال نمبر 7، کھانا کھانے کا مسنون طریقہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، دسترخوان بچھانا چاہیے اور اجتماعی طور پر کھانا کھانا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا چاہیے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ کھانا 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے اور کھانے میں عیب نہیں نکالنے چاہیے۔ کھانا ختم ہونے پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اپنے برتن سمیٹنے چاہیے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنی چاہیے اور میزبان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 8، نعت کو ایک بار پھر غور سے پڑھیں اور اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہونے والے القابات چن کر ان کی وضاحت کریں۔ بلند اقبال، وضاحت ہے اس کی عزت اور مرتبے والا۔ امین، امین کہتے ہیں امانت دار اور دیانت دار کو۔ صادق،
سچا سچ کہنے والا، مفکر غور و فکر کرنے والا، فاتح عالم کا مطلب ہے دنیا کو فتح کرنے والا۔